اور اس کی قدرت ہے. ہم کو ایمان کی روشنی میں یہ بات سمجھائی ہے کہ 2 صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. ایک شکر کی صفت. اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، خوشحالیاں دیتے ہیں، تندرستیاں دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، کرب نعمتیں دیتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں. تو اس پر کیا کرو کہ اس پر شکر کرو، ان نعمتوں پر شکر کرو، نعمت کا حق ادا کرو، نعمت دینے والے کا حق ادا کرو، کیونکہ نعمت اسی لیے دی جاتی ہے. تو شکر اور شکر کرنے کا مطلب حق ادا کرنا. تو وہ نعمتیں بڑھے گی. اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنا شکر کیا جائے گا اتنی نعمت بڑھے گی، جتنا شکر کیا جائے گا اتنی نعمت بڑھے گی. کہ ڈھونڈ کر کے شکر کرو. کہ ڈھونڈ کر کے شکر کرو. کہ کوئی تکلیف آئی تو عام طور پر آدمی تکلیف سے بیزار ہو جاتا ہے. یہ نہیں، یہ سوچو کہ اس سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی تھی، اللہ نے اتنے دی کی ہے. ہاں، اس سے بڑی بھی ڈال سکتا تھا اللہ، تو بڑی نہیں ڈالی بلکہ اس کے مقابلے میں ہلکی ڈالی. تو اگر یہ سوچے تو شکر کرے گا. جی ہاں، کہ اللہ تو اس سے بڑی تکلیف ڈال سکتا تھا لیکن نہیں ڈالی، ہلکی تکلیف ڈالی. تو ایسے ہے اللہ تعالیٰ کا کارخانہ یہ کہ نعمتیں بھی آئے گی، تکلیفیں بھی آئے گی. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. یہ نہ سوچے کوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ڈالتا ہے. منع ہے کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اللہ ناراض ہے. کہ تم نے اللہ کو ناراض کب دیکھا رہا؟ کب دیکھا تھا ناراض؟ کیسے کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ میرے دوستو حکمت سے بہت چیزیں کرتے ہیں. یہ دلیل نہیں ہے کہ ناراض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں صحت سالی بھی ہوئی، بہت بڑا صحت پڑا، رومالا. اور ان کے زمانے میں بہت بڑا پلیٹ پھیلا، بہت بڑا. صحابہ تابعین 30,000 اس پلیٹ میں شہید ہوئے. قانون انباس اس کو کہتے ہیں. 30,000 شہید. حکمت ہے اللہ کی. یہ تو کہ اللہ مجھے ناراض کرا. یہ حکمت ہے کہ اللہ بلائیں بھی ڈالتے ہیں، نعمتیں بھی ڈالتے ہیں. لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے وہ بلاؤں میں بھی نفع میں ہے، نعمت میں بھی نفع میں. غیر کے لیے یہ بات نہیں ہے. غیر کے لیے یہ بات نہیں ہے. ان کے لیے یہی بات ہے. بھلا آئی، تکلیف آئی، کہ بھلا اور تکلیف میں کیا ہوگا؟ کہ بھلا اور تکلیف میں اگر ان کے اندر ایمان یقین ہے. اصل میں ہماری مشکل یہی ہے کہ ہمارا ایمان یقین بہت کمزور ہے. ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح سے، اس لیے کوئی رہبری نہیں ملتی، ورنہ ایمان میں رہبری ملتی ہے. تو کہ تکلیف آئی ہے. تکلیف جو ہوتی ہے وہ دھلائی ہوتی ہے. دھلائی کس کی؟ کہ گناہوں کی. آخرت میں سزا دینے کے بجائے دنیا میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آخرت کی سزا سخت ہے.
تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں ڈال دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے اور ان کا معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آیت میرے اوپر ایسی گزری ہے قرآن پاک کی، یعنی میں نے پڑھی ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، اتنا بوجھ پڑا ہے۔ یہ کیا آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی کوئی بھی برائی کرے گا اس کی اس سے سزا دی جائے گی، قانونی بات۔ اس آیت سے میری کمر ٹوٹ گئی، کیوں کہ ہم میں سے کون ہے جیسے کچھ لوگ گناہ نہیں ہوتے؟ وہ تو انبیاء اور ملائکہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، باقی سب سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تو سزا کی بات آ گئی ہے، تو زندگی میں کتنے گناہ ہوں گے، پھر وہ سزائیں ہوں گی اکٹھی۔ تو اس لیے میں تو اس تصور سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے کہ کتنی سزا ہوگی، 60 سال 70 سال کی زندگی عام طور پر، اور تاکہ جو کچھ ہوگا اس پر سزا دی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی بیماری نہیں آتی؟ کیا آتی ہے؟ کوئی جان مال کا نقصان نہیں ہوتا، گھر میں موت نہیں ہوتی، تکلیف نہیں کہ ہوتی ہے، وہ تکلیفیں وہ سزا بن جائے گی، وہ سزا بن جائے گی، وہ بیماری سزا بن جائے گی، مال میں نقصان ہوا، آگ لگ گئی، ٹوٹ پھوٹ گیا کچھ، یہ جو نقصان ہے یا یہی نقصان تو وہ گناہوں کی سزا بن جائے گی ایمان والے کے لیے۔ جی ہاں، اسے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اس کی گناہوں کی سزا تو ہو گئی ہے، اب اس کی اطاعت رہ گئی ہے، وہ اب اس کی اطاعت کا اس کو بدلہ دے دیں گے۔ یہ سمجھایا، یہ سمجھایا کہ بخار آیا ہے کہ بخار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل بخار آتا تھا، جیسے ہمارا 104 ڈگری بخار، یہ بہت بخار ہے، آپ کو اس کا دگنا آتا تھا۔ ابن مسعود نے ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو بخار، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت بخار ہے۔ اتنا مسعود کو سمجھدار آدمی، دیہاتی نہیں تھے، دیہاتی نہیں تھے صحابہ میں، آپ کو تو بہت بخار ہے کہ ہاں، تم میں آدمی کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا دگنا مجھ کو ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا ثواب زیادہ ہو جہاں، اس لیے زیادہ ہوتا ہے، یہ بخار سے آپ کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ تکلیف کی وجہ سے ایمان والے کو یا ثواب ملے گا یا اس کی گناہ معاف ہوگا۔ اگر وہ گنہگار ہوا تو گناہ ہو جائے گا، وہ گناہ نہیں ہے تو پھر اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیں گے۔ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ جی ہاں، یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ مصیبت آفت ہی آتی، آفت الگ ہے، مصیبت الگ ہے، آفت الگ ہے، آفت آتی ہے تباہ کرنے کے لیے، جی ہاں، وہ تو ناراض ہو کر ڈالتے ہیں، اس سے کوئی بچتا نہیں ہے، اگر آفت پڑی ہے تو ہاں کمر توڑ دیتے ہیں، کمر توڑ دیتے ہیں، تو ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کی برکت سے آفت نہیں آتی، مصیبت آتی ہے، پھر مصیبت کا یا ثواب ملے گا یا مصیبت کی وجہ سے دونوں مٹ جائیں گے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حکمت سے ایسا کرتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگوں کے زمانے میں بھی مصیبتیں آئی، میں نے کہا عمر کے زمانے میں قحط سالی پڑی اور بہت بڑی قحط سالی پڑی، پانی نہیں ہے،
باہر سے اناج منگواتے تھے. جی ہاں, مدینے میں لوگ جمع ہو گئے, اناج نہیں ہے, بھوک ہے, کیا بھوکوں کی بھیڑ لگ گئی, لوگ پریشانی ہو گئی ہے. اس طرح وہ تامن پھیلا, پلیٹ پھیلا, جو میں نے کہا کھانا کتنا اچھا کمانا ہے, حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان اچھا ہونا چاہیے. جی ہاں, بیزاری نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں. کافر وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے, وہ لائن الگ ہے. ایمان والا, ایمان والا اللہ کا دوست ہے, چاہے کتنا گنے گا, اور اللہ اس کا دوست ہے, اس کو اللہ سے نسبت ہے. دونوں اپنی جگہ ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے, معافی کر دیں گے, سزا بھی دے دیں گے, وہ معاملہ ہے. لیکن ہے تعلق ایمان کی وجہ سے. ہاں, کتنا ہی گنے گا, جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو یہ کلمہ سیدھا اوپر چلا جائے گا. پڑھ لے گا جب کو لا الہ الا اللہ, تو یہ گناہ سے نہ بچا تو بھی چلا جائے گا اوپر. جی ہاں, کیوں ایمان والا ہے, وہ سچے دل سے پڑھ رہا ہے, اس لیے اس کے ایمان کی قیمت ہے. ہمارا تعلق ہے اللہ سے ایمان کا, اس کو نبھانا ہے, اس تعلق کو, کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا چلا جائے. ہم امیدوار بھی رہیں اور ڈرتے بھی رہیں. ایمان کی کمال کی علامت یہی ہے کہ امیدوار بھی رہے, کبھی ناامید نہ بنے, کبھی ناامید نہ بنے, بلکہ امیدوار رہے. جی ہاں, کیونکہ اللہ کی رحمت وہ اللہ کے غضب پر غالب ہے. اس لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے. حالات میں بھی کہ ناگوار حالات آئے تو بھی امیدوار رہے. یہ حالات ہمارے لیے رحمت ہے. حاجی نقب اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تندرستی ہے وہ نعمت ہے, بیماری ہے وہ رحمت ہے. تندرستی ہے تو نعمت ہے, اللہ کا انعام ہے, اور بیماری ہے تو رحمت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والے کے, ایمان والے کے. تو اس کی تندرستی نعمت ہے, کیونکہ تندرستی میں وہ اللہ کا بہت کام کرے گا. جی ہاں, وہ بیماری ہے تو کہ بیماری رحمت ہے, کہ بیماری میں کام نہیں کر سکے گا. تو بیماری میں کہ بیماری میں اس کو معاف ہو جائے گی. اور جو کام نے تندرستی میں کیا کرتا تھا اب بیماری میں نہیں کر سکتا ہے تو اس کا ثواب بیٹھے بیٹھے دے دے گی, کیونکہ یہ پابند تھا, اب بیمار ہو گیا. فرماتے تھے کہ تندرستی یہ تو نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, اور اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے. تندرستی کی حفاظت کرنا واجب ہے. تندرستی کی حفاظت کرو. ادھر ادھر کسی سے کھا کر کے ادھر ادھر کے دھندے کر کے اپنی تندرستی نہیں بگاڑی گئی. بگڑ گئی پھر ہنسی میں چلے گی. جیسے مال کی حفاظت کرنا واجب ہے. مال آیا ہے تو اس کی حفاظت کرو, اسے برباد مت کرو. حدیثوں میں نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال برباد کرنے سے منع فرمایا. بے ضرورت یا گناہ میں اپنے مالوں کو برباد نہ کرو, کیوں یہ نعمت ہے. مال حدیث میں مال بہت بڑا سہارا ہے زندگی کا. مال پیدا کیا ہے اللہ نے,
وہ زندگی کا بہت بڑا سہارا ہے. جی ہاں، کتنی تکلیفیں کتنی رکاوٹیں مان سے دور ہو جاتی ہے. اس کو پیدا اس لیے کیا کہ زندگی کا یہ سہارا ہے، اس لیے اس کو برباد کرنے کی اجازت نہیں ہے. فضول خرچے میں، گناہوں میں قطع نہیں اجازت ہے. غیر ضروری عمارتوں میں ایک قطع اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ بڑا سہارا ایسے ہی آدمی کی صحت اور تندرستی کہ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، مال سے بھی زیادہ. مال تو کما لے گا، تندرستی کہاں سے لائے گا؟ مال تو کما سکتا ہے، تندرستی کہاں سے رہے گا؟ اس لیے تندرستی کی حفاظت واجب ہے. اپنے آپ کو پابند کرے، اس سے کہ تندرستی کے اصولوں کا پابند کرے کہ تندرستی نہ بگڑے. اور تندرستی اس لیے سنبھالنی ہے کہ تندرستی میں ہی عبادت ہوگی، بیماری میں کیا رہے گا؟ عبادت اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، تو عبادت کس حال میں کرے گا؟ تندرستی میں. بیمار ہو کر کیا کرے گا؟ بیمار کو تو اللہ ہی معذور کہتے ہیں کہ معذور ہے، اس کو سے اٹھا لیتے ہیں ذمہ داری کہ معذور ہے. لیکن تندرستی یا تندرست اس لیے دیتے ہیں کہ عبادت کرے گا، عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. اس لیے زیادہ زمانہ زندگی کا تندرستی میں گزرتا ہے. آخر میں بیماری ہوتی ہے، موت آتی ہے. زندگی کا زیادہ زمانہ ہر ایک کے لیے وہ تندرستی میں گزرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب پیدا کیا ہے تو عبادت کا موقع بھی تو دیں گے نا. بیمار بنائیں گے بھی کیا عبادت کرے گا؟ اس لیے تندرستی بھی دیتے ہیں، مالداری بھی دیتے ہیں، عقل بھی دیتے ہیں. یہ سب چیزیں عبادت کرنے کے لیے دیتے ہیں. سوچ سمجھ، یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے. اس زندگی میں اگر دین آیا تو ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت آ گئی. کیونکہ دین کا ایک عمل بہت طاقتور ہے. لیکن چونکہ ہم اپنا ایمان یقین کمزور کر چکے ہیں، اس لیے ہمارے عمل کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی. ورنہ کلمے میں کتنی طاقت ہے پتہ نہیں خدا میں. یہ کلمہ کتنا طاقتور ہے، کتنا وزندار ہے. 7 آسمان ایک طرف، 7 زمین ایک طرف، کلمہ ایک طرف. تو کتنا وزن ہے اس کا. اور نماز کا کتنا وزن ہے کہ نماز معراج ہے کسی مسلمان کی. ہاں، نماز میں مسلمان کی اتنی ترقی ہے جیسے معراج میں چلا گئے. اور زکوٰۃ اور صدقے میں کتنی طاقت ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب اللہ نے پہاڑ بنائے تو فرشتوں کو حیرت ہوئی. یہ تو بہت طاقتور چیز ہے. پہاڑ، زمین ہل رہی تھی، پانی پر زمین کو پانی پر بچھایا ہے تو وہ ہلنے لگی جیسے کشتی ہلتی ہے. تو پھر ادھر پہاڑ لگتی ہے تاکہ ہلے، اس پر آباد کرنا ہے مخلوق کو. تو پہاڑ، تو فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ پہاڑ پیدا کیے ہیں تو بہت طاقتور مخلوق ہے. اسی کی کوئی طاقتور چیز ہم نے پیدا کی ہے؟ فرمایا ہاں. وہ کیا کہ لوہا پیدا کیا ہے. وہ پہاڑ کو چھیل دے گا، پہاڑ کو توڑے گا. تو انہوں نے پوچھا تھا لوہے سے زیادہ کوئی طاقتور ہے؟ کہ ہاں. کیا ہے؟ فرمایا آگ، کہ وہ لوہے کو پگھال دے گی پانی کی طرح. آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور پیدا کیا آپ نے؟ کہ ہاں، کہ پانی پیدا کیا. آگ کو بجھا دے گی. کہ پانی سے کوئی طاقتور کہ ہوا، وہ پانی کو سکھا دے گی. جی ہاں. کچھ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے کہ ہاں. وہ کیا کہ مسلمان کا صدقہ ایک ہاتھ سے کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ ابھی سمجھ کہ صدقے میں اتنی طاقت ہے. جی ہاں. تو میں نے کہا ہم کو جو کام دیے ہیں وہ سب طاقتور ہے. کلمہ طاقتور، صدقہ طاقتور، نماز طاقتور، دعا طاقتور. دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. جی ہاں.
کوئی چیز کمزور نہیں دی گئی ہے، کمزور نہیں دی، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے، اس لیے وہ چیز ہمارے کام نہیں آتی۔ جی ہاں، جیسے پڑھا لکھا باپ تھا اور بیٹے اناڑی ہے تو اس کی ساری چیزیں پڑھائی لکھائی کی وہ بیٹوں کیا کمائیں گے؟ ہے کیا نہیں کمائیں گے؟ کیوں؟ یہ اناڑی ہے، یہ اناڑی پیدا ہو گئے۔ ایسے میرے دوستوں ہماری سب چیزیں طاقتور ہیں۔ یہ بسم اللہ پڑھ کر رسول کا دروازہ بند کرو گے تو شیطان نہیں آئے گا رات کو، حدیث میں نہیں ہے، نہیں تو وہ رات کو تو ایسا سوئے گا، وہ تم بسم اللہ کر کے بند کرو تو وہ نہیں آ سکتا اندر۔ بسم اللہ میں نہیں طاقت ہے۔ تو یہ سب چیزیں طاقتور دی ہیں، لیکن ہم نے اپنی بنیادی چیز اللہ کا تعلق، اللہ ایمان یہ نہیں بنایا، اس لیے وہ اللہ والی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ دوسری چیزیں ہیں اس پر اللہ کو کوئی وعدہ نہیں ہے، مال ہو، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق، اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ان سے میں کام بناؤں گا، تو کوئی وعدہ نہیں۔ ان پر وعدے ہیں کہ بسم اللہ سے کہ شیطان کر دیں جاتا اور بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر گھر سے نکلے تو کہ اس کو بشارت ہے کہ خودی کا وقوفی کا وقوفی کا کہ تو اس کو تو ہدایت ہو گئی، تیری حفاظت ہو گئی، تیری کفایت ہو گئی۔ کیوں؟ یہ کلمات پڑھ کر کے گھر سے نکلا تھا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بشارت ہے۔ تو ہمارا تو یہ ہے کہ ایک عمل طاقتور ہے، لیکن ہم نے اپنا تعلق عملی زندگی سے کیا نہیں، جہالت نے سب آگ لگا دی۔ جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں کہ ہم کو کتنی بڑی طاقتور چیز ہے، سب کا کتنی طاقتور چیز ہے، نماز کتنی طاقتور چیز ہے، روزہ کتنی طاقتور چیز ہے۔ روزے سے تندرستی ہوگی، روزے سے سوم و تصح ہو، روزے رکھا کرو تندرست رہو گے۔ حدیثوں میں کہ روزے رکھا کرو تندرست رہو گے، ہم کو دوا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آپ نے فرمایا میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ایک کام میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی تو ہے ہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اللہ کہنا توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی۔ ہم نے اپنا قصور کیا ہے، قصوروں کی وجہ سے ہم پھنس گئے ہیں۔ تو اگر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو اور بلاؤں کو اٹھا لیتے ہیں۔ حدیثوں میں یا نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آئے گا، نبی نہیں ہے اور لوگ استغفار معافی مانگا کریں گے تو بھی عذاب نہیں آئے گا۔ دو صورتیں عذاب نہ آنے کی کہ یا تو نبی موجود ہو تو نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، نبی نہیں ہے تو ایسے اللہ سے یہ لوگ معافی مانگے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کر۔ جی ہاں، خالی وہ نہیں کرنا پڑے استغفار کے 1000 مرتبہ 10 مرتبہ، یہ تو زبانی ہو گیا نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کا دھیان کر کے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا کر کے اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگے تو بھی اٹھ جائے گی تکلیف اور بنائے۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا، یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ ناراض ہوئے جس وجہ سے یونس علیہ السلام، اور ان کو تعداد کی دھمکی دی کیا جب آنے والا ہے، وہ یہ کہہ کر چلے گئے، قوم پریشان ہو گئی کہ نبی بھی چلے گئے، تو قوم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، تو جو عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے وہ اٹھ گئے۔ ایک خاص انہیں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا ہے، اللہ قوم یونس کہ عذاب کے آثار نظر آ رہے تھے اور جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو عذاب اللہ نے ان سے اٹھایا۔
یہ کسی اس لیے سنا ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع کرنا وہ ہم بناؤں کو آفتوں کو اٹھانے والی چیز ہے، اور دوسرے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ صحیح معنی میں ہو جائے تو۔ اس لیے قرآن سے نہیں پڑھتے، انہوں نے یونس سے کہا تو چلے گئے بیدار ہو کر کہ جب عذاب آئے گا اور نشانات بھی عذاب کے آنے، پھر وہ رجوع ہو گئے اللہ کی طرف پوری قوم، تو اللہ نے وہ اٹھا لیا۔ یہ مثال ہم کو دی ہے کہ جب اللہ کی طرف پورے کے پورے ہم رجوع کریں گے تو کہ ہمارے نبی تو پہلے سے رحمت ہے، ہمارے نبی تو پہلے سے رحمت ہے، اور جب ہم ان کے طریقے پر اللہ سے رجوع کریں گے تو رحمتوں کا ظہور ہوگا۔ اس لیے یہ سبق یاد کرنے کے ہیں، بھولنے کے نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب ایک بار سہارن کو تشریف لائے تھے تو انہوں نے ہم لوگوں نے بات کی کہ ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے، جیسے گورنمنٹ سرور ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے کو چارج دیتے ہیں، بھائی تبادلہ ہو رہا ہے تو ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے۔ یہ رمضان جتنا اچھا گزارا ہوگا وہ دوسرے رمضان کو چارج دے دے گا، تو ان کو وہ رمضان بھی اچھا گزرے گا۔ یہ مطلب تھا کہنے کا۔ جی ہاں، تو اگر رمضان اچھا گزرا ہے تو انشاءاللہ اگلے رمضان تک خیر ہوگی۔ جی ہاں، گناہ کی معافی کی تو ہے خبر کہ 20 کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اب رمضان ختم ہو رہا ہے تو اللہ سے امیدوار رکھ کر کے رمضان میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس کی معافی مانگیں، اور آئندہ ارادہ کریں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ زندگی تو دے تو بھی نہ دے تو بھی، زندگی تو ہر کی اپنے وقت پر ختم ہوتی ہے، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، بیماری سے کوئی نہیں مرتا، بیماری مخلوق ہے۔ مخلوق موت دیتی ہے، مخلوق موت دیتی ہے کہ مخلوق موت نہیں دیتی، شیر سانپ یہ مخلوق ہے، یہ موت نہیں دیتے، ان کے ہاتھ میں موت ہے، تو پھر بیماری کے ہاتھ میں موت ہے۔ مولانا صاحب میوات والوں کو سمجھاتے تھے، وہ بھوکے کام کرتے تھے زمانے میں کہ بھوک سے مت ڈرو، بھوک مخلوق ہے، بھوک سے موت نہیں آتی، بھوک مخلوق ہے، بھوک سے موت نہیں آتی، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ کی دو صفتیں ہیں، زندہ کرنا اور موت دینا، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ ہی اکیلا زندگی دیتا ہے، اللہ ہی اکیلا موت دیتا ہے، اس صفت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے کہ دوا موت دیتی ہے، بیماری موت دیتی ہے، دوا درد سے دیتی ہے، کوئی نہیں۔ اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں، نہ کوئی انسان نہ کوئی مخلوق۔ وہی اکیلے شفا دے، وہی اکیلا موت دے، وہی اکیلا زندگی دے، اس کی وحدانیت ہے اکیلے۔ ہاں، اس میں کوئی شریک نہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ کوئی دوا شفا نہیں دیتی، کوئی دوا شفا نہیں دیتی، شفا دینے والا کون ہے؟ کیونکہ شافی اللہ ہے، وہ اپنی صفت میں اکیلا ہے، دوا اس کی صفت میں کیسے شریک ہو جائے گی؟ اس لوگ بدھ کو شریک کرتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ تو جتنا اللہ کا کہنا ہے سب بت ہے، سب بت ہے، اللہ کا غیر، ان کو کوئی دخل خدا کی خدائی میں نہیں ہے۔ جی ہاں، دوا کریں گے یا دوا کرنا سنت ہے۔ حضور نے فرمایا تعالوا عباد اللہ، وہ اللہ کے بندو دوا دارو بھی کیا کرو تاکہ تم کو تسلی ہو، ورنہ شفا تو اللہ دے گا۔ اندر دوا جاتی ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اس کو غلط کی جگہ پہنچانا نہیں پہنچانا۔ جی ہاں، حکم ہو کہ ہاں دوا کو غلط کی جگہ پر پہنچا دو تو وہ دوا سے وہ درد ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں تو وہ ہار ہو جاتی ہے دوا میں اور بیماری میں۔
کتابوں میں لکھا ہے. تو دوا بیماری تک جاتی نہیں ہے. میں انگلینڈ میں تھا تو ہمارے دوست ڈاکٹر ہے, تو وہ بیمار کو سمجھا رہے تھے اسپتال میں, تسلی دیتے ہیں نا, سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں تو بیمار کو تسلی دیتے ہیں. تو وہ بات لمبی ہو جائے گی. موتی سمجھ کا تو مجھے ارادہ تھا کہ 10-15 منٹ بات کرتے ہیں چھوڑ دیں. تو وہ بیمار کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ایک ڈاکٹر میں ہوں, تمہارے سامنے کھڑا ہوں, ایک ڈاکٹر اندر ہے, ایک ڈاکٹر اندر بھی. وہی بات صحیح کہہ رہا ہے کہ دوا کو کہاں پہنچنا ہے. تو دوا جو ہے, دوا کا اثر ہمیشہ درد کی جگہ پر جاتا ہے. دوا تو پیٹ میں جاتی ہے, لیکن گھٹنے کی دوا کھائی ہے تو اثر کہاں جائے گا؟ گھٹنے میں. اور دوا کہاں گئی؟ پیٹ میں. داڑھ میں درد ہے تو دوا کہاں جائے گی؟ پیٹ میں. اثر کہاں آئے گا؟ داڑھ میں. اندر ڈاکٹر ہے, یعنی اندر قدرت کا ایک وہ کرشمہ ہے کہ وہ دوا کو درد کی جگہ پر پہنچائے. آپ کے سر میں درد ہے, سر کی گولی کھائے تو گولی تھوڑی سر میں جاتی ہے. گولی کا اثر سر میں جاتا ہے کیونکہ اندر ایک ڈاکٹر ہے, وہ دوا کے اثر کو وہاں پہنچاتا ہے کہ یہ دوا اس کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ اصول اندر ہر کجا درد دوا آنجا رو, ہر کجا رنج شفا آنجا رو, کہ جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی, اور جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. اندر ہے دستور ایسا. تو وہ سنتا رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر میں ہوں, ایک اندر بھی گھبراؤ میں, ہم دوا دیں گے, اور اندر کا ڈاکٹر وہ اندر کا کام کرے گا, بیمار کو تسلی دے گا. وہ صحیح بات ہے, اندر نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اصل تو شفا دینے والا اللہ ہے, یہ کہنا ہے. لیکن اللہ نے اسباب بنائے ہیں, دواؤں کو اسباب بنائے, آنکھوں کو دیکھنے کا اسباب بنایا, کان کو سننے کا اسباب بنایا, زبان کو بولنے کا اسباب بنایا. ورنہ اصل طاقت نہ چاہیے کہ ہم نے آنکھیں دی ہے, اللہ کہتے ہیں ہم نے کان دیے ہیں, تو اصل طاقت تو وہاں سے آئیے. کوئی کان تھوڑے سنتے ہیں, آنکھیں تھوڑے دیکھتی ہیں, وہ تو وہاں سے طاقت آئی ہے. ایسی ہر چیز وہاں سے آتی ہے اصل. پھر یہاں سے تو ظاہر ہوتی ہے, ورنہ بعد میں آنکھیں ہوتی ہیں, آنکھیں نہیں دیکھتی. جی ہاں, طاقت کہاں ہو گئی؟ تو اصل طاقت تو وہاں سے آتی ہے. یہ ایمان ہے. اس لیے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, اے اللہ تو اول ہے, تو اس سے پہلے کوئی نہیں. تو ہر کام کی ابتدا اور اول کہاں سے ہوگی؟ بیماری کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اللہ سے. اور تندرستی کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اللہ سے. پیدائش کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اور موت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اللہ سے پہلے کوئی نہیں کہ اللہ سائڈ پر ہو گیا, انہوں نے ایسا کر دیا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. کہ غیر خدا سے کچھ ہونا یہ شرک ہے. کہ اللہ کو غیر بھی کچھ کرے گا کہ نہ, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ایمان ہے, وہ یہی حق ہے, چاہے کسی کے سمجھ میں آئے چاہے کسی کے سمجھ میں نہ آئے. اپنے اس ایمان کو طاقتور بنانا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا علاج ہے, ہماری سب سے بڑی عزت ہے کہ اپنے ایمان کو طاقتور بناؤ, ایمان کی محنت کرو, ایمان کی دعوت دو, ایمانی اعمال کرو, ایمان کے لیے دعا مانگو. اللہم آتنا ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. دعا مانگیے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے جو پلٹے نہیں. ایسا ایمان ورنہ پلٹ جاتا ہے لالچ میں, خوف میں. جی ہاں, کہ اللہ مجھے ایسا ایمان دے کہ پلٹے نہیں, اور ایسا یقین دے کہ اس یقین کے بعد کوئی کفر نہ ہو. آدمی یقین کے باوجود نہیں کفر کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ صحیح تو یہی ہے لیکن نہیں کرتا, تو وہ یقین کے ساتھ کافر ہے.
جی ہاں، یقین کے ساتھ کافر ہے. بہت سے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہی پیغمبر ہے، لیکن نہیں مانتا تو یقین کے ساتھ کافر ہے. تو اسے دعا مانگی کہ مجھے ایسا ایمان دے کہ وہ بڑھتے نہیں، اور ایسا یقین دے کہ پھر کوئی کفر کوئی انکار ہماری زندگی میں نہ آئے. اور تیسرا کہ ورحمتاً ننال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ، ایسی رحمت سے، رحمت سے مراد یہاں استقامت ہے، پابندی، کہ مجھ کو ایسی اپنے دین پر پابندی دے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مجھے مل جائے گا. یہ دونوں ہی. اس لیے میرے دوستوں ہم کو تو بڑی بڑی چیزیں دی ہیں، ہاں دنیا والوں کو کچھ نہیں دیا ہے. سب کے پاس گندے انڈے ہیں، سب کے پاس گندے انڈے ہیں، ٹرین میں رکھے ہوئے بس اتنے. حکومت کے گندا انڈا ہے، تجارت کی گندا انڈا ہے، زمینداری گندا انڈا ہے. کیوں؟ اس میں ایمان نہیں ہے. جس تجارت میں ایمان نہیں، جس حکومت میں ایمان نہیں، جس زمینداری میں ایمان نہیں، وہ سب گندے انڈے ہیں. وہ تو ٹرین میں رکھے ہوئے ہیں، پھوٹنے کے لیے رہے. جب پھوٹے تب دیکھ لینا قارون کی دولت اور پھر ان کی حکومت جو ہے نا، وہ سب گندے انڈے پھوٹے ہیں، تو ان کی گندگی ظاہر ہو گئی. اس طرح ہر زمانے میں ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو توڑیں گے اپنے قدرت سے تو ان کی گندگی ظاہر ہوگی. اس لیے کوئی متاثر نہ ہو ہاں حالات سے، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی رحمت پر نظر کرے کہ اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اصل تو اللہ کی رحمت ہے، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے. ہوگا کیا؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ. یہ سبق پڑھایا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا ہے. اللہ نے نبی سے فرمایا، نبی کہو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، کہ کہو کہ وہ ہوگا جو میرا اللہ نے لکھا ہے. ختم. جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ سکھایا ہے سیدھی سیدھی. ایسا کیوں؟ اللہ نے لکھا تھا، نہیں ہو، اللہ نہیں لکھا ہے تو نہیں ہو سکتا. وہ حکومت اللہ کی ہے، زمین میں آسمان میں سکتا. اس ایمان کو بار بار دہرانا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں ایمان کے راستے میں پھرو، ایمان کی باتیں سنو، تاکہ یہ اندر کا اندھیرا نکل جائے، غفلتوں کا، جہالتوں کا. اس نے مارا ہے ہم کو کہ اپنے اماموں پر یقین نہیں ہے کہ نماز پڑھوں گا اور مدد آئے گی. سب نبیوں کی مدد نمازوں سے ہوئی ہے. ہم کو اطمینان نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، کیوں کہ ہم نے نماز بنائی نہیں. ہاں نماز نہیں بنائی. بس آخری بات یہ ہے، ہم کو اپنے دین پر آنے کی ضرورت ہے. پھر ہماری ہر حالت بہتر ہے، ہر حالت بہتر. حدیث میں اللہ صاحب کہ بھائی بیماری تو رحمت ہے، تندرستی نعمت ہے، تو ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لٹو ہے. بیماری آئی تو رحمت. تو حضور کو ڈبل بخار ہوتا تھا، کیوں کہ رحمت کہ بیماری کی وجہ سے رحمت ہو جائے گی، سلام بڑھ جائے گا، گناہ ہو جائیں گے. بیمار کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی قبول ہوتی ہے. حدیثوں میں بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے جیسے فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے. جی ہاں، تو بیماری کوئی ایسی آفت نہیں ہے، بیماری رحمت ہے ایمان کی وجہ سے. ہاں جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جانے. ہماری بیماری رحمت، ہماری تندرستی نعمت. تو ہم تو نعمتوں میں رحمتوں میں ہیں. جی ہاں، اس لیے اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا دین سمجھیں، دین سیکھیں، دین سکھائیں اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو. یہ گھر میں بھی دین آوے، زندگیوں میں بھی دین آوے، کاروبار میں بھی دین آوے. یہ روشنی تو ہر جگہ ضرورت ہے. اس روشنی کی ہر جگہ ضرورت نہیں کرنے. جی ہاں، باہر بھی کھانا ہے تو وہاں بھی روشنی چاہیے، مہمان کھانا ہے تو وہاں بھی روشنی چاہیے. جی ہاں، غسل کھانا ہے تو وہاں بھی روشنی چاہیے. ایسے دین کی ہر جگہ ضرورت ہے.
اس دین کو زندگی میں لانے سے پھر ہماری تو ہر حالت اچھی ہو، ہر حالت، کوئی حالت ہماری آفت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگے۔ اللہ نے ہم کو دعا کا ہتھیار بھی دیا ہے کہ تم پر کوئی بات آ گئی تم مجھ سے دعا مانگو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار حالات کے لیے بھی ہے، حالات آئے کہ دعا مانگو، جی ہاں، اور دعا والے بن کے دعا مانگو، دعا والا بن کے دعا مانگے۔ ہر آدمی کا دستخط کام نہیں کرتا، پارلیمنٹ کے ممبر کا دستخط کام کرے گا۔ ہاں، کسی مقدمے پر پارلیمنٹ کے ممبر نے حمایت کی دستخط کی ہے کہ یہ آدمی یہاں کا ناگرک ہے، تو جج فیصلہ کرنے میں سوچے گا، کیوں کہ پارلیمنٹ کے ممبر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی یہاں کا ہے۔ معمولی آدمی سے دستخط کرے تو کچھ نہیں ہے، تو اس کا دستخط کا وزن اس کے عہدے کی وجہ سے، ہمارا وزن ہمارے ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایمان کے بعد بھی دعا مانگی ہے کہ اب یہ دعا رد میں ہوگی، اصل آئے گی۔ جی ہاں، یہ بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنا دین مانگو کہ اللہ ہمیں دین عطا فرما دے اور ہم کو دیندار بنا دے، ہم کو ہر حال کا جو دین ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ کسی حال میں ہم بے دین نہیں کہ مسجد میں دیندار باہر بے دین ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ہر حال کی دینداری ہماری زندگی میں آ جائے، ہر حال کا حکم پورا ہو جائے، جی ہاں، پھر انشاءاللہ خیر خیر وہ توبہ کریں۔ یہ 2-3 باتیں رہ گئی ہیں، ہاں، اللہ سے خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں، ہاں، اور عہد کریں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی نہیں کریں گے اور اس کے حکموں والی زندگی گزاریں گے، پوچھیں گے۔ پوچھنا ہی چھوڑ دیا لوگوں نے، دین پوچھنا ہی چھوڑ دیا، دین پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہاں، جیسے وہ کر لیا اس سے تھوڑا ہوگا، دین پوچھیں، دین سیکھیں، دین معلوم کریں، دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں پھریں تاکہ شعور تو کم سے کم آئے بے دینی کا۔ ہاں، اپنے بے دینی کا شعور ہی نہیں ہے کہ میں بے دین ہوں۔ جب دین کے ماحول میں پھریں گے تو بے دینی کا شعور آئے گا کہ میرے اندر یہ کمی ہے، تو انشاءاللہ وہ کمی کا بھی علاج ہو جائے گا، تو کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم سلمنا للعذاب وسلم زلزالنا وسلمه لنا متقبلا، وصلى الله على